وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. کتاب الایمان والکفر کے ذیل میں ہماری گفتگو عفت البطن والفرج کے عنوان سے جاری تھی کہ جس میں ہم ملاحظہ کر رہے تھے کہ انسان کے جو کمالات ہیں ان کے حصول کے لیے شہوات کا کنٹرول کرنا ضروری ہے. انسان کی ناکامی کے بنیادی اسباب شہوات اور غضب میں افراط و تفریط کا شکار ہونا ہے. جو انسان اپنی شہوات اور اپنے غصہ اور غضب کے حوالے سے تدبیر نہیں کرتا اور ان کو کنٹرول نہیں کرتا، وہ انسان آہستہ آہستہ اللہ کی ولایت سے نکل کے شیطانی راہوں کے اوپر چل نکلتا ہے، کیونکہ شیطان کے پاس سب سے اہم ترین ذرائع انسان کے اغوا کرنے کے یہی شہوات اور غضب ہیں، اور انہی سے پھر مختلف طرح کے امراض نکلتے ہیں جنہیں انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، کہ جس کی ہم ایک حد تک فہرست اخلاق کے تعارف کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ قوت غضب کو اعتدال میں رکھیں تو کون کون سے شعبے مختلف سامنے آتے ہیں، اور قوت شہوت کو اعتدال میں رکھیں تو عفت جنم لیتی ہے، اور عفت سے پھر کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں کسی حد تک ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں. لیکن افراط اور تفریط ہو تو پھر کون کون سے جرائم سامنے آتے ہیں، ہم اس میں اب بحث میں داخل ہو رہے ہیں. یہاں پہ ہم گزشتہ دروس میں جو ملاحظہ کر چکے ہیں اس کا خلاصہ اگر 2-3 ہم سطور میں ظاہر کرنا چاہیں تو پہلا اس میں نقطہ یہ ہے کہ عفت سے مراد اپنے شرمگاہ اور شکم کی ضرورت کو پورا کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا ہے، یعنی حلال سے استفادہ کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا ہے. انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی پابندی نہیں لگائی کہ اس نے کوئی لذت بخش چیز کھانی نہیں ہے، یا اپنے وجود میں جو شہوانی مختلف عناصر ہیں، سونگھنے کے اعتبار سے، چکھنے کے اعتبار سے، لمس کرنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے مختلف طرح کی انسانی نفس کے اندر شہوات کے رجحانات پائے جاتے ہیں، ان کو حلال کے دائرے میں کوئی شخص بھی پورا کرے تو وہ یہ اختیار رکھتا ہے. کرۂ ارض کے اوپر زندگی جینے کا سلیقہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ اطاعت الہی میں وقت انسان اپنا گزارے، اور اس حوالے سے انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. دوسرا نقطہ جو اہم تھا کہ ضرورت کو پورا ضرور کرے. اگر ضرورت یہ محسوس ہو رہی ہے کہ انسان اچھی خوراک کھائے تو اچھی خوراک کھانی چاہیے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ حلال طریقے سے جنسی اپنی خواہش کو پورا کرے، اسے حلال طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ضرورت کو پورا کرنے کی تدبیر کرے انسان. تدبیر میں سارے یکساں نہیں ہیں، کسی کے پاس مالی وسائل وسیع موجود ہیں، کسی کے پاس محدود موجود ہیں. بعض افراد ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ جن میں اگرچہ مالی وسائل نہیں ہیں لیکن ضرورت زندگی ان امور میں انسان کے لیے مکمل کرنا آسان ہے. جیسا عموماً بہت سارے دیہی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ وسیع و عریض مالی وسائل موجود نہیں ہیں لیکن شادیاں انتہائی آسان ہیں، قبائلی سلسلے ہیں، شادیاں آسان ہیں، اس لیے وہ اپنی اس جنسی خواہش کو ضرورت کے تحت پورا کر سکتا ہے. کھانے پینے میں وہ لوگ سادہ خوراک کھانے کے ایک نوع عادی ہو چکے ہیں، سبزیوں پہ گزارا ہے، دالوں پہ گزارا ہے. لہذا ضروری نہیں ہے کہ بہت وسیع وسائل انسان کے پاس ہمیشہ ہوں، اس لیے تدبیر اپنے دائرے میں انسان کرتا ہے. ہر انسان اپنے سے بالا کے اوپر نگاہ رکھے گا تو بالا خوش نہیں ہے. جو بھی انسان کو امیر کبیر، بہترین رہائش، بہترین لباس میں ملبوس، اعلیٰ ترین گھروں میں نظر آتا ہے، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑی بہترین اور پر اطمینان زندگی بسر کر رہا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، کئی دیگر نعمتیں موجود اس کے پاس نہیں ہیں. مثلا خوشی موجود نہیں ہے، تکبر کا شکار ہونے کی وجہ سے تنہا ہے ہر جگہ پر.
حرص اور لالچ اتنا بھر چکا ہے کہ کافی نہیں سمجھتا جو اس کے پاس ہے۔ کئی طرح کے لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نیچے سطح پہ زندگی بسر کر رہا ہے مادی اعتبار سے، وہ بھی اپنا شکم پر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے غذائیں حلال دی ہیں، لیکن اس کا نفس بھی حریص ہے اندر سے، وہ اپنے سے بالا کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا انسان جب بھی اپنے سے اوپر پہ نگاہ رکھے گا تو فقر کی ایک احتیاج اپنے اندر پائے گا، فقیر اپنے آپ کو قرار دے گا، اندر سے اس کے حرص بھی ابھرے گا، محتاجی بھی ابھرے گی اور کمتری کا احساس بھی پیدا ہوگا۔ لہذا روایات فرماتی ہیں کہ اپنے سے کم درجے کے افراد کی پر نگاہ رکھو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ خلاصہ کلام یہ والی ٹاپک ہمارا چونکہ قدر طولانی گزر چکا ہے، اس کے کئی پہلو تھے، چند پہلو ہی ذکر کیے گئے ہیں، چونکہ ہم نے جس پہلو کو زیادہ ابھارا وہ یہ تھا کہ ضرورت پوری کی جائے۔ البتہ اس میں یہ پہلو بھی ہم اضافہ کر لیں کہ ضرورت پوری کرنے سے بنیادی طور پہ مقصود یہ ہے کہ جس سے انسانی بدن کی حفاظت جنم لیتی ہے، مثلا مرض میں مبتلا نہ ہو جائے، مثلا ایسے روزے نہ رکھے کہ معدے کا مرض لگ جائے، کیونکہ اللہ کی امانت ہے یہ۔ اس طریقے سے گھرانے کے اندر زندگی بسر نہ کرے کہ اسے گھرانے کو خوشی میسر ہی نہ آئے۔ مثلا اگر ایک خانوادہ گھر کے اندر باہم طور پہ کھانا کھاتے ہیں یا تفریح کے لیے نکلتے ہیں، ممکن ہے کہ ہم اپنا ایک پلان یا اپنا ایک پروگرام معنوی رکھتے ہیں اور اس کے تحت نہیں اس غذا کو کھانا چاہیے اپنے لیے قرار دیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو گھر کا سربراہ ہے یا گھر میں جو ہمارے اساسی حیثیت شخصیت رکھتی ہیں وہ نہیں اسے تناول کر رہے، تو وہ بھی ایک بدمزگی کا احساس کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کی خوشی کے لیے انسان کھائے، یہاں پہ معنویت اس طرف ہمیں درس دیتی ہے۔ اسی لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کی رغبت پر تناول کرتا ہے، کھاتا ہے، اور منافق وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے اپنے نفس کی رغبتوں کے اوپر کھاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ پہلو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے اجتماعی حقوق ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں ضرورت پوری کر رہے ہیں جب ہم، اور ہمارے جو بدن کی صحت ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جو بھی ہم اخلاقی اپنے لیے ایک پلان بنا سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے وہ کم خوراک کی طرف ابھی تمرین کر رہا ہے، علماء اس بات کے اوپر شدت سے اصرار کرتے ہیں کہ جو اپنے وجود میں تمرین یا ریاضت شروع کرنا چاہتا ہے وہ فوراً ہی سخت عمل کا انتخاب نہ کر لے۔ اگر وہ فوراً سخت عمل کا انتخاب کرے گا تو اس کا نفس اس شے سے بیزار ہو جائے گا، کیونکہ نفس کی رغبت کو آہستہ آہستہ لایا جاتا ہے۔ مثلاً ہماری خواہش اول یہ ہے کہ ہم کم خوراک کو کھائیں، لیکن لذیذ خوراک اور پیٹ بھر کے کھانا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اول ہم یہ کریں کہ کم خوراک کے اوپر اپنے نفس کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ کم خوراک پہ قائل کرنے کی کوشش میں یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی ہم نے طولانی روزے شروع کر دیے، کیونکہ خوراک کو کنٹرول کرنا ہے، معدے کو ہر ٹائم خالی رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اگرچہ روزے بہت فضیلت رکھتے ہیں، 9 روزے ہر مہینے میں وہ مستحب قرار دیے گئے ہیں، پہلے 3، وسطی 3 اور آخری 3 روزے۔ اب جس کو انسان پالے بہت خوب ہے، لیکن یہ ہرگز گمان نہ کرے کہ بھوکا پیٹ رکھنے سے مقصود روزہ ہی ہے، ہمیشہ لازم نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ روزہ نہ ہو، لیکن ہم نے برنامہ ایسا بنایا ہے کہ خود بھوک کا ایک احساس کریں۔ یہ برنامے ہماری تدبیر کے اوپر موقوف ہیں کہ کیسے ہم نے تدبیر کرنی ہے۔ بہرحال جو نفس کی تدبیر نہیں کرتا وہ ہلاکت میں آہستہ آہستہ جاتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب ضرورت سے ہٹ کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ضرورت ٹھیک ہے، یہ ہمیں مطلب جو ہے وہ حل ہو گیا کہ اپنے بدن کی صحت کو مد نظر رکھنا، صحت سے جب ٹکرا رہا ہے کوئی برنامہ ہمارا یا کوئی ہمارا شیڈیول، تو اس شیڈیول کو چینج کریں گے۔ بدن کی صحت کو ہمیں بروئے کار لانا ہے۔ نمبر 2، حقوق اگر متاثر ہو رہے ہیں تو حقوق واجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ اس کے اوپر راضی ہے کہ دوسرے کے دل کو خوش کرو۔ ممکن ہے کہ میں کم کھانے کا عادی ہو گیا ہوں، لیکن
ایک مومن ہے وہ آپ کی دعوت کرتا ہے، وہ اس منظر کو دیکھ کے خوش ہوگا کہ رغبت کے ساتھ یہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اس مومن کی خوشی کے لیے خوب رغبت کے ساتھ وہاں پہ کھایا جائے۔ لہٰذا آپ نے یہ بات ملاحظہ کی کہ یہ ضرورت ہی کے دائرے میں آئے گا، اس لیے ہم ضرورت کے دائرے میں یہ 3 نکات معین کر سکتے ہیں۔ اول، اپنے نفس کے رجحانات کہ نفس لذیذ غذا چاہتا ہے، کھائیں حلال طریقے سے۔ نفس کچھ آرامش چاہتا ہے، اسے آرامش اور سکون دیں، پھر آہستہ آہستہ اسے قائل کریں۔ اول ضرورت جو ڈیمانڈ ہے پوری کریں، اسی ضرورت میں صحت آ جاتی ہے، اسی ضرورت میں حقوق آ جاتے ہیں۔ اب ہم ادھر آتے ہیں کہ کنٹرول کچھ نہ کچھ کسی حد تک کریں۔ کنٹرول کرنے کی بہت ساری ہم نے باتیں سنی ہوں گی۔ ادھر کنٹرول کرنے کے حوالے سے 2 چیزیں ہمارے پاس مہم تھیں۔ ایک ہمارے پاس مہم عنصر یہ تھا کہ کنٹرول کرنے میں ہم اپنی خوراک کو کم کریں۔ نمبر 2، کنٹرول کرنے کے اعتبار سے ایک ہمارے پاس یہ نکتہ تھا، لذت کا احساس آہستہ آہستہ ختم کریں۔ یہ دونوں چیزیں اس شرط کے بعد ہے کہ بھوک کے جو ہم نے گزشتہ درس میں فضائل کو ملاحظہ کیا کہ ان فضائل کے اوپر چونکہ کلام ہمارا طولانی ہو جائے گا، اس لیے فی الحال ہم زیادہ اس کے اوپر نہیں جاتے، ہم ان نکات کو لے کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اگلے طریقے کے اوپر ہیں۔ بعض کو انشاءاللہ پڑھیں گے کیونکہ ان کے اوپر باقاعدہ الکافی کے ابواب موجود ہیں۔ کیونکہ اول کیا ہو گیا ہمارے لیے بھوک کے ساتھ کیا ہو گیا ہمارے لیے غذا کو قلیل کریں۔ نمبر 3 کیا ہو گیا، لذت کو قلیل کریں، یعنی نفس کی ڈیمانڈ قلیل ہو جائے۔ بھوک کا اول احساس وہ بھی انشاءاللہ آج ہمارا موضوع چلتا رہے گا کچھ دروستوں، تو اس میں ابھی ہم دوبارہ منتقل ہوتے ہیں۔ جو گزشتہ درس کے اختتام پہ احادیث پڑھی تھی ان احادیث سے کچھ استفادہ کریں گے، لیکن اس کے ضمن میں یہ 2 نکات بھی ہمارے ذہن میں پیش نظر رہیں۔ مثلا ایک شخص روزہ رکھتا ہے، افطاری کا وقت ہے، اب آیا وہ سحری اور دوپہر کے کھانے کی کسر نکالتے ہوئے افطاری کرے، یعنی اس قدر اپنا پیٹ بھر لے، یا وہ اپنے پیٹ کی مقدار بھرنے کے اعتبار سے اپنی صحت کی جو ڈیمانڈ ہے اتنا لے لے اور بقیہ چھوڑ دے۔ لہٰذا یہاں پہ دوبارہ یہ نکتہ عرض کیا جائے کہ بھوک رکھنا الگ چیز ہے، کم غذا کھانا الگ چیز ہے، لذت کو ترک کرنا الگ چیز ہے۔ بعض اوقات انسان یہ پلان بناتا ہے کہ وہ بھوک کو ٹھیک ہے کنٹرول کیا لیکن اب پیٹ بھی بھرنا ہے کسی حد تک، وہ کم خوراک پہ اکتفا کرنا چاہتا ہے لیکن لذت کو بھی ترک کرنا نہیں چاہ رہا۔ لہذا نفس کا ادھر شدید مطالعہ کریں۔ یہ عرفاء آغاز میں جو سفر ہے، سفر آغاز میں اس کی بہت تاکید کرتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ ایک وحشی درندے کی طرح ہے، اسے رفتہ رفتہ قائل کرنا پڑتا ہے، یہ فوراً قائل نہیں ہوتا۔ آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ تو گیا، یعنی اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کے اوپر اسے چھوڑ دیں تو یہ تو انسان کو لے ڈوبے گا۔ لہذا اس جگہ پر ضروری ہے کہ اس کو، کیونکہ وحشی درندے سے اسے تشبیہ دی گئی ہے، آزاد بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور اس کو ایسا جکڑ کے بھی نہیں رکھ سکتے کہ وہ مانوسیت کسی قسم کی اختیار ہی نہ کرے، کیونکہ وحشی درندہ جب تک مانوسیت اختیار نہیں کرتا قریب نہیں اس کے جایا جا سکتا۔ لہذا ایسا سلوک کیا جائے نفس کے ساتھ کہ وہ مانوسیت اختیار کر جائے اور آہستہ آہستہ رام ہو جائے، ماننے لگ جائے ہمارے تقاضوں کو۔ اس طریقے سے نفس کے ساتھ برتاؤ کریں۔ اس لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، اساتذہ بھی اپنے دروس میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتب میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نفس کو اچانک شدید ایسی مشکلات میں مت گرفتار کرو کہ وہ نہ چل سکے، ساتھ آپ کا نہ دے سکے، نہ بدن کو اتنی کمزوری میں ڈالو کہ چل ہی نہ سکے، ساتھ ہی نہ آپ کا دے سکے، کیونکہ بدن میں جان ہوگی تو رکوع سجود ہوں گے، بدن میں جان ہوگی تو روزوں کو برداشت کر سکے گا، بدن میں جان ہوگی تو وہ نیند کو برداشت کر سکے گا۔ لہذا بدن میں قوت اور جان کا ہونا اس مقدار میں لازم ہے۔ اسی طریقے سے انسانی نفس کی جو رغبتیں ہیں، اگر وہ انسانی نفس جو ہے وہ تمام لذتوں سے اور اپنی تمنا اور خواہشات سے عاری رہے گا تو اس جگہ پہ شدید احتیاج اس کے وجود میں پیدا ہو جائے گی۔
اس لیے جتنا بھی اس کے ساتھ دباؤ کا ہم کر لیں سلوک، وہ اتنی ہی شدت سے آپ سے تقاضا ہمیشہ کرتا رہ جائے گا، یعنی رام ہونے والا نہیں ہے نفس، اس لیے فوراً بہت شدید اس کو طریقے سے بھی کسی عمل میں مشغول نہیں کر دینا چاہیے۔ مثلا ہم نے بھوک کے فضائل سنے تو اب کہا کہ اب تو ہم نے کھانا ہی نہیں ہے، تھوڑا بہت کھا لیں گے کہ زندہ رہ سکیں، اور اس نے روزے شروع کر دیے، اور روزوں میں بھی کم کھانا شروع کر دیا، جہاں بدن میں نقاہت اور ضعف پیدا ہو گیا، وہاں پہ نفس کے اندر بھی لذت کی جو خواہشات تھیں، بالخصوص جو جوانی کے اندر ایک شدید اندر تمنائیں رہ جاتی ہیں، وہ اس کے اندر پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہ گئی کہ اسے پورا ہونا چاہیے تھا۔ لہذا اس جگہ پہ وہ سال ہر سال بھی اگر ریاضت کرتا رہے نفس کے حوالے سے، وہ نہیں دیکھے گا کہ نفس رام ہو رہا ہے، تقاضا وہ کر رہا ہے کہ اب بھی یہ انجام دو، اب بھی یہ انجام دو، نفس اس سے تقاضا کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اس کا زیادہ پیٹ بھریں گے تو وہ تو مریض ہو جائے گا، پھر تو وہ اصلاً قابو میں ہی نہیں نفس آئے گا، بپھرے ہوئے درندے کی طرح وہ جھپٹے گا ہر چیز کے اوپر۔ آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، وہ دائرۂ اختیار سے باہر آئیں۔ مثلا ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں تخیلات و تصورات اصلاً ہمارے دائرۂ اختیار بھی نہیں ہوتے، تو ہمیں ان دونوں کے درمیان رکھنے، اس کا یہ مطلب ہے نفس کے ساتھ رفتہ رفتہ یہ سلوک کریں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے، اگرچہ چند سال لگ جائیں عیب نہیں ہے۔ یہ اساتذ کے چونکہ یہ وہ آغاز کے مشترکہ نکات ہیں جو تمام ہی اساتذ بیان کرتے ہیں، اور اسی اثناء میں انسان جو سخت زحمت اور محنت کرتا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیقات اسے شامل حال ہو جاتی ہیں، اور پھر جذبۃ من جذبات الرحمن کہ اس مرحلے کو حاصل کرنے کے لیے انسان پھر تگ و دو کر سکتا ہے، یعنی خدا خود اس کو اپنے مقربین میں لانے کے لیے انتخاب فرما دیتا ہے، اس کی طلب اور اس کی کوشش کو دیکھ کے۔ لہذا نفس کے ساتھ جب آغاز ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو رام کریں، قائل کریں، جیسے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں بس یہ آپ نے 20 منٹ آپ نے یہ کرنا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، آہستہ آہستہ آپ اسے قائل کرتے ہیں، اس لیے نفس کو آہستہ آہستہ قائل کریں۔ مثلاً بھوکا ارادتاً و قصداً چھوڑ دیں بعض چیزیں تاکہ بھوک کی ایک شدت احساس ہو، احساس ہونے کے بعد بھریں اسے، کیونکہ وہ اندر سے ایک تڑپ رہا ہوگا کہ اب وہ نفس تقاضا کر رہا ہے کچھ ملے۔ تو یہاں پہ اگر خوراک بھی کم کی اور لذت بھی ختم کی، یہ دونوں بہاری ہیں نفس کے لیے، لہذا یہاں پہ آغاز اس طریقے سے کریں، پہلے خوراک کو قلیل کرنے کی کوشش کریں، اس میں ایک حد تک کامیابی ہو جائے، اب لذت کو ترک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں نفس کے اندر شہوات کو قوی کرتی ہیں۔ تو بس ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ خوراک کی کمی اور اسی طریقے سے انسان کے وجود کے اندر لذت کو ترک کرنا ایک ساتھ ہی سے انجام دیں گے تو یہاں پہ وہ بھر جائے گا نفس۔ دونوں کو اگر ہم ایک شیڈیول کے ساتھ، پلان کے ساتھ آہستہ آہستہ انجام دیں گے، کنٹرول ہو جائے گا۔ مثلاً تھوڑی بھوک رکھ کے کھانے کی کوشش کرنا، بہت شدید نفس تقاضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس دن ہم نے کھا لیا۔ غذا تھوڑی رکھیں لیکن لذیذ غذا کھا سکتے ہیں، لذیذ غذا کھائیں۔ جب تھوڑی غذا کے عادی ہو گئے اور نفس اس حوالے سے اس کے سامنے رام ہو گیا اور بیجا شدید تقاضے نہیں کرتا تھا، صرف تھوڑی بہت تمنائیں اٹھتی تھیں، تو یہاں پہ اب لذت کے اوپر کام کرنا شروع کر دے کہ آہستہ آہستہ لذت کو کم کرے، آہستہ آہستہ لذت کو ترک کرے۔ زندگی کا آگے کا حصہ جو بڑھاپے کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ دونوں چیزیں انسان سے کروا دیتا ہے، لیکن خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جس نے ارادے سے ان دونوں کو ختم کیا، نہ کہ اپنے بدن کی قوت کے جانے سے ان دو کو ختم کیا۔ یعنی خوراک کی قلت اور لذت کی کمی، ان دو کو اگر ارادے کی قوت سے ختم کیا تو یہ کامیابی کی طرف ایک سفر ہے۔ ہم آتے ہیں بھوک کی طرف۔ یہ تو اسی ضرورت کے ضمن میں یہ دو نکات تھے۔ یہ جو دو نکات ہیں اس کا بھوک سے تعلق نہیں ہے، یہ جو ہم نے ضرورت کا ایک فلسفہ پڑھا کہ اول نفس کی ضرورت پوری کی جائے، اس کی خواہش اور تمنا جو حلال کے دائرے میں پوری کی جائے، وہ بہت زیادہ پیٹ بھرنے کے اوپر ابھارے گا، جنسی اعتبار سے بھی اور کھانے پینے کے اعتبار سے بھی، محافل کے، سیر سپاٹے، سیر و تفریح اور تخیلاتی دنیا میں آباد ہونا، محفل جمانا، انہی کی طرف نفس ابھارے گا۔
تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے قلیل اول کرے، انہیں کم کرنے کی کوشش کرے، بالکل یکسر ختم کر دے گا ممکن ہے کہ انسان دباؤ برداشت نہ کر سکے معاشرے کی طرف سے، نفس کی طرف سے، کیونکہ شیطان بھی برملا لڑائی کے لیے اتر آتا ہے، ممکن ہے وہ شیطان کی اتنے بڑے پیمانے پہ لڑائی کو نہیں سہ سکے گا، اتنی قوت نہیں محسوس رکھتا، یعنی اپنے وجود میں رکھتا، اور شیطان کے لیے بہکانا بھی آسان ہے کیونکہ وہ بہت انسان شناس ایک ہستی ہے جسے انسان کے سارے نکات ضعف پتہ ہے، لہٰذا ان نکات ضعف میں اپنے آپ کو قوی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قوت کی طرف آنا چاہیے، مثلا ارادے کی قوت اصل قوت ہے۔ یہ جب ہمارے پاس آ گئی تو آئے اب ہم بھوک کی طرف دوبارہ سے بڑھتے ہیں۔ بھوک در حقیقت خود ہدف نہیں ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بھوک خود ہدف نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے بعض اہداف ہم نے حاصل کرنے ہیں، مثلا قلب کا رقیق ہونا یعنی نرم ہونا، رحمت کا جذبہ پیدا ہونا، مناجات کا رجحان، دل چاہنا، دعا سے رغبت، نماز کی طرف رجحان، تنہائیوں میں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی طرف توجہ، یہ اصل میں ہم لینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لیں گے تو وہ ابھی ہم نے جو برائیوں کے حوالے سے اہل بیت علیہ السلام نے رہنمائی کی ہے اس کو مطالعہ شروع کریں گے، وہ پریشان کن ہیں، انسان وہاں پہ پریشان ان باتوں کو پڑھ کے ہو جاتا ہے کہ میں ان سب چیزوں سے اب کیسے لڑوں، اب تو عمر کا اتنا حصہ گزار لیا، اب تو میرے ساتھ کوئی ایسا رفیق بھی نہیں ہے کہ جو میری مدد ان امور میں کرے، اور میں اپنے آپ کو خود گناہگار انسان دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو احساس کمتری کا آہستہ آہستہ شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ طریقے ہمیں جاننے چاہیے کہ نفس کو کیسے قوت حاصل ہو۔ اگر جو انسان جیسے بدن کو جس طرح سے قوت حاصل ہونے کے کئی ذرائع ہیں، ایکسرسائز ہے، مثلا مختلف طرح کے جوسز ہیں، میڈیکل نے مختلف طرح کے کیپسول ایجاد کیے ہیں، انرجی ڈرنکس وغیرہ ہیں، انسان جانتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے لی تو میرے بدن میں قوت آ جائے گی۔ اب ہم نے جب اپنے نفس کے اندر، ابھی تو ہم ایسا محسوس ہو رہا ہے نفس کے اندر کوئی ایسی برائی لگی ہوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی اخلاقی ایسا نقص ہی نہیں پایا جاتا یا اتنی بڑی شدت کا نہیں ہے کہ ہم اس سے لڑ ہی نہ سکیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ جب ہم ان موضوعات میں وارد ہوں گے تو اب ہمیں ایسا محسوس ہوگا ساری امراض ہمیں ہی لگے ہوئے ہیں اور اتنا جڑ پکڑ چکے ہیں کہ وہ نہیں مٹنے والے۔ لہٰذا دونوں احساس باطل ہیں۔ یہ احساس کہ نہیں لگا ہوا کوئی مرض بالکل باطل احساس ہے، کیونکہ اگر ہم نے توجہ دی نہیں اور لڑائی، مثلا حرص سے لڑائی نہیں کی، بخل سے کبھی نہیں لڑے ہم، حسد سے، تکبر سے کبھی ہماری جنگ ہوئی نہیں ہے، شہوات سے کبھی ہماری جنگ، شہوات سے انسان ایک نو اپنے وجود میں پاتا ہے، نہیں ہماری جنگیں ہوئیں، شدید جنگیں، مسلسل جنگیں، لگاتار ہر روز صبح اٹھ کے جنگ لڑنا، سمجھ جائیں کہ دشمن کے ہاتھوں پھر یہ قابو میں ہے بلکہ اسی کا رفیق اور ساتھی بنا ہوا ہے۔ وَإِلَّا کیسے ممکن ہے کہ اس کی حرص سے لڑائی نہ ہوئی ہو اور حریص بھی نہ ہو، یہ حرص کا مرض بھی نہ لگا ہو؟ یہ تو آرام سے نہیں جاتا۔ جب انسان اس دنیا میں متولد ہوتا ہے اور تھوڑی سی عمر گزارتا ہے تو وہ خود اپنی عادات میں ملاحظہ کرتا ہے، بخل ہے، ہاتھ سے پیسہ جاتے ہوئے دل ڈولتا ہے، اس کا حساب کتاب فوراً شروع کر دیتا ہے کہ فلاں نے مجھ سے اتنا لیا، فلاں نے اس طرح سے کمایا، یہ کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ حریص اس کا نفس ہے، چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ اپنے نفع کی چیزیں، اپنے آرام کی، لذت کی چیزوں کو جم کر لے۔ لڑاکو ہے انسان کا نفس، فوراً لڑائی جھگڑے کے اوپر اپنے مفادات کی خاطر آ جاتا ہے، عزت کے اوپر فوراً مقابلے میں ذاتیات کے اوپر ابھر کے جھگڑنے لگ جائے گا۔ اندر حسد پایا جاتا ہے، دوسرے پاس کمال دیکھ کے، پیسہ دیکھ کے، خوبصورتی دیکھ کے، علم اور فضل اور ذہانت دیکھ کے اس سے کچھ جلن کا احساس اندر کرتا ہے۔ یہ پائے جاتے ہیں بچپن سے ہی، نہیں کوئی لڑتا تو یہ چمٹ جاتے ہیں، پھر بھی نہیں کوئی ان کی معلومات حاصل کرتا تو اب نشو و نما پانے لگ جاتے ہیں، اور جتنی طولانی مدت میں ان کی طرف توجہ اتنی جڑیں اس کی راسخ۔ لہٰذا یہ توہم بھی باطل ہے کہ کچھ نہیں ہمارے نفس کو لگا ہوا، ملکات سیئہ ہمارے نفس کو نہیں چھوئے ہوئے، بالکل یہ خیال باطل ہے۔ اسی طرح یہ خیال بھی باطل ہے کہ نا امید ہو جائے، نہیں اسے تو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا،
یہ تو میرے وجود سے جانے والے ہی نہیں ہیں، آخر کب تک میں، کوئی اثر تو دکھائی دے، کوئی نتیجہ تو دکھائی دے، میں نہیں ان سے لڑ سکتا، اور انسان آہستہ آہستہ ناامید ہو، یہ بھی باطل ہے۔ حق کیا ہے؟ درمیانی صورت، اعتراف کرے کہ مرض سے مبتلا ہے میرا نفس۔ نمبر 2، طلب اور کوشش کو ترک نہ کرے، جس میں اول کوشش ہوتی ہے طبیب تک رسائی اور اس سے معلومات لینا، اور معلومات کے بعد اپنے مرض کے اعتبار سے نسخہ لینا۔ یہاں پہ 3 مرحلے ہو گئے۔ اول، طبیب تک رسائی۔ نمبر 2، طبیب سے مرض کی معلومات تو لیں۔ نمبر 3، جب معلومات مل گئی تو اپنے مرض کو مد نظر رکھتے ہوئے طبیب سے خواہش کرنا کہ میرے لیے نسخہ بتائیں، میرے لیے آپ ایک نسخہ لکھ دیں کہ میں اس کو دوائی کو استعمال کروں، شیڈیول اس کا لکھ دیں۔ یہاں پہ تیسرا بھی ہمارے ہاتھ سے باہر ہے۔ طبیب ائمہ اہل بیت علیہم السلام موجود ہیں، ان کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی ہے، قرآن کریم ہم تک موجود ہے، یعنی طبیب اور معلومات ہمارے پاس ان سے آ جائیں گی، علماء کی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن میرے اندر کس سطح تک مرض بن چکا ہے اور جس سطح کا ہے اس کا نسخہ دقیق کیا ہے، اس کے لیے ایک بہت حاذق استاد چاہیے۔ یا تو امام معصوم علیہ السلام تشریف فرما ہو تو ہم ان سے پوچھ لیں، وہ ہمارے مطابق ایک وظیفہ ہمیں معین کر کے دے دیں گے۔ وَإِلَّا استاد اخلاق جو ہیں کہ آج کل بالکل ہی ناپید ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈنے سے بہت مشکل سے ملتے ہیں، لیکن اس کی تلاش میں ہمیشہ رہیں، محضر علماء میں بیٹھیں اور اس کی تلاش میں، جس طرح زیارات کے لیے انسان آتا ہے اس طریقے سے تلاش استاد کے لیے بھی انسان سفر کرے، لمبے لمبے سفر کرے، مال کو خرچ کرے، جان کو اپنے داؤ پہ لگائے، زندگی کو کچھ اجیرن بنائے، استاد تک کسی حد تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ وہ استاد ہے کہ جو اس طور پہ سفر آپ کا بہت تیزی سے کرا دے گا، کیونکہ جب نسخہ ہمارے عین مرض کی مقدار اور اس کی ایک جو خصوصیت اندر جڑ پکڑ چکی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نسخہ دے گا تو وہ آسان ہے۔ مثلا اگر کسی کو ایک مرض لگا ہے، کینسر ابتدائی سٹیج کا، اس کی دوائیاں الگ ہیں، کینسر آخری لاسٹ سٹیج کا ہے، اس کی بالکل دوائیاں الگ ہیں، ابتدائی سٹیج پہ قابل علاج ہے، مڈل جو سطح لیول پہ پہنچا ہے ادھر بھی ممکن ہے بڑی حد تک قابل علاج ہو، آخری سطح پر پہنچا ہے اب بہت ایمرجنسی صورت ہے تو ہم فوراً اس کا نہیں جان سکیں گے۔ ہاں اگر کوئی بہت عمیق مطالعہ اپنا کرے، جیسے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورۃ القیامت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے انسان اپنے نفس کے اوپر خود بابصیرت ہے، بصیرت رکھتا ہے، بہت دقت سے اپنا مطالعہ کرے گا، جان لے گا کہ اچھا فلاں جگہ خامی تھی، فلاں جو میں نے عمل انجام دیا حرص اس میں واضح جھلک رہا تھا، ادھر میں سوء ظن کا شکار ہوا، میں نے تو اللہ کے لیے انجام دیا تھا، لا نریدکم منکم جزاء ولا شکورا، اگر اللہ کے لیے انجام دیا تو نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ تم سے جزا چاہیے، لیکن اندر تقاضا میں پا رہا تھا کہ اسے شکریہ بھی چاہیے اور اسے جزا بھی چاہیے۔ لہذا ان جگہوں پہ مطالعہ کر کے پھر کام کرنے کی کوشش انسان اپنے وجود میں کرتا ہے۔ لہذا وہ جب مرحلہ ہمارے پاس آئے گا یہ والی مباحث تب ہمیں خوب فائدہ دیں گی، کیونکہ نفس ضعیف ہوا ہے، نفس جکڑا ہوا ہے، اس نفس کو جس طرح ڈرپ لگتی ہے اور ایک قوت پہنچاتی ہے، بھوک انسان کے نفس میں اسی طرح ایک قوت کو جنم دے دیتی ہے۔ لیکن انسان مسلسل بھوکا رہے تو ٹھیک اس کی خواہشات تمنائیں مر رہی ہیں، لیکن دیکھے کہ بدنی نقصان تو نہیں کر بیٹھا، دیکھیں کہ حقوق انسانی کو تو نہیں پامال کر بیٹھا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا رہنا پسند تھا یا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ یہ اپنا پیٹ کچھ بھرے، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی ایجاد کردہ لذیذ غذائیں کھائے نہ یا نہیں کھائے، لیکن ہمیشہ عادی نہ بنائے، رضا الہی کو جاننے کی کوشش کرے۔ لہذا دوبارہ اس موضوع کے اوپر آپ پلٹیں، کیونکہ بھوک کی فضیلتیں زیادہ ہیں اور ہمیں ایک سفر ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے اس کے اوپر ہم کچھ دروس کریں گے تاکہ احساس پیدا ہو۔ ایام بھی شعبان اور رمضان المبارک کے آنے والے ہیں، ماہ شعبان ہیں،
روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ماہ رجب بھی اسی طریقے سے کئی روزے آپ نے انشاءاللہ گزارے ہوں گے. ان میں انسان اس بھوک کو محسوس کرے اور نتائج کو پانے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے ماہ شعبان کے جو آئندہ دن رہ گئے، خصوصاً ایام بیض آ رہے ہیں، 13، 14، 15 بہت قیمتی دن ہیں. 3 دن کے روزوں میں خود اپنے اندر ایک احساس کریں گے. نفس کی بھی عجیب ایک کشمکش ہوگی کہ ٹھیک ہے ایک دن روزہ چھوڑو، خوب کھاؤ پیو، اور ایک طرف اگر ان معلومات کو زندہ رکھا اور اپنے اندر ایک کے بعد دوسرے روزے، دوسرے کے بعد تیسرے روزے کی قوت کو پایا، اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے یہ توفیق دی. پھر جتنے روزے رکھتا چلا جائے اتنی فضیلت ہے. جیسا کہ جو نماز ظہرین کے درمیان دعا پڑھی جاتی ہے صلوات شعبانیہ کے عنوان سے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ بخوعن لک، کہ وہ روزے بھی مسلسل رکھتے تھے اور اپنے آپ کو اس طور پہ آمادہ عبادت و آمادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھوک کا احساس رکھتے ہوئے اپنے آپ کو حاضر کیا ہوا ہے. یعنی راتوں کو قیام کی حالت میں، دن کو روزوں کی حالت میں ہیں، اور متواضع طور پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ ہمارے لیے اوصاف ان مہینوں میں اختیار کرنا بھی قدر آسان ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم اس مہینے میں یا آئندہ آنے والے ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں اس موضوع کو قابل بحث قرار دے رہے ہیں کہ بھوک کے اثرات کو خود آنکھوں سے ہم احساس کریں گے اور احساس کریں گے اپنے وجود میں کہ کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں. تو بھوک جو ہے وہ بذات خود مقصد نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اس کے ذریعے سے ایک مقصد تک پہنچ رہے ہیں. اگر بھوک کے ذریعے سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، یہاں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ برنامے میں گڑبڑ ہے. پھر مثلا اگر بھوک تو ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن نفس کی نئی شہوت ٹوٹ رہی. بھوک کا احساس ہے لیکن اپنے وجود کے اندر وہ رقت قلبی کے احساس نہیں کر رہے ہیں. ہم اندر بھوک کو برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ دیگر فوائد حاصل نہیں ہو رہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں اور پھر مشکل ہے کہ اسے پھر حل کیا جائے. لہذا بھوک اصل میں بعض خصوصیات کو لینے کا ایک وسیلہ ہے. اس وسیلے کے ذریعے سے مثلا نفس، چونکہ ایک درندے سے اسے تشبیہ دی گئی ہے انسانی نفس کو، اور اس کو رام کرنا آسان نہیں، چونکہ رام نہیں ہوگا تو آپ اسے جتنا کھینچ کے لائیں گے وہ بدک کے بھاگے گا. جیسے بعض اوقات ایک چھوٹا بچہ ہے وہ نہیں اسکول جانا چاہتا ہے، آپ بازو سے پکڑتے ہیں وہ نیچے زمین پہ لیٹ جاتا ہے، آپ گھسیٹتے ہیں وہ اس طرف گھسیٹتا ہے، اور اگر وہ بڑا ہو تو آپ کو گھسیٹ کے لے جائے گا. اب نفس آیا ہمارے ہاتھوں میں وہ نفس بچے کی مانند ہے یا ہم اپنے نفس کے ہاتھوں میں بچے کی مانند ہے، جس کی قوت وہ اس طرف کھینچ کے لے جائے گا. لہٰذا ادھر نفس کو بڑے طریقے سے، نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہم نے نفس کو طریقے سے دھوکہ دینا ہے. ہم اسے کہیں گے بس یہ تھوڑی دیر ہی بھوک کو برداشت کر لو، پھر راحت ہی راحت ہے، 4 گھنٹے بیٹھ جاؤ، پھر کھانا ہے اور سونا ہے، اور اس کے بعد لذت ہی لذت تم نے حاصل کرنی ہے. اب اس طرح سے نفس آہستہ آہستہ راضی ہوتا جائے گا. لیکن اگر اس طرح سے صورت بن جائے کہ نفس اندر سے اعتراض کرنے بیٹھ جائے، کل بھی پورا 8 گھنٹے بھوکا رکھا، اچھا اب کھایا ہے تو ابھی تو پانی بھی صحیح طرح نہیں پیا، پھر اب سحری کا وقت آ گیا اور سحری میں کھایا نہیں جا رہا، اور پھر میں 8 گھنٹے کچھ نہیں کھاؤں، چلو ٹھیک ہے دوسرا دن بھی گزارا، تیسرے دن تو وہ برے طریقے سے انسان سے پیش آئے گا، اور اتنے آرام سے نہیں ہونے والا. لہٰذا یہاں پہ بھوک کو ہم وسیلے کے طور پہ قرار دیں، لیکن اس میں بھی یہ حکمت مد نظر رکھیں. یہ چونکہ ایام سیام چل رہے ہیں، مستحب ترین اور روزے ماہ شعبان میں اور رمضان المبارک میں سردیوں کے دن بھی ہیں، روزے رکھنا قدر آسان ہے اگر بھوک کا اپنا اہتمام کرے. بھوک میں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں، چونکہ ہمارے جو عرفاء اور علماء تھے وہ اس حوالے سے بڑے پیمانے پہ طب کو جانتے تھے کہ قلیل غذا لیکن مقوی غذا، کیونکہ قلیل غذا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جسم کی کفایت نہ کرے. مثلا 4 کھجوریں، 1 دودھ کا گلاس انسان کو 2 روٹیوں کے برابر قوت اور انرجی دے دیتا ہے. اب یہ انرجی لے لی، اب چونکہ پیٹ بھرنا الگ چیز ہوتا ہے، پہلے بھی عرض کیا جیسے، اور روایات بھی اس حوالے سے بہت اصرار کے ساتھ بتاتی ہیں کہ مومن کو جب کھانا کھلاؤ تو اس کا پیٹ بھرو، کیونکہ پیٹ بھرنے کا اطمینان اور سکون ایک الگ چیز ہوتی ہے.
اپنے بچوں کو تو ہم اسی طریقے سے مثلا دودھ پلاتے ہیں، شیرخوار جو بچہ ہوتا ہے وہ پیٹ بھر جائے تو خوب میٹھی نیند سوتا ہے اور طولانی نیند سوتا ہے، تو یہ بالکل ایک حقیقت انسانی وجود پہ رکھتی ہے۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں مومن کو کھلانے کا بہت شدید تاکید، اصرار اور عظیم ثواب وارد ہوا ہے۔ لیکن کیسے کھلایا جائے؟ ایک تو لذیذ غذا اسے دیں، نمبر دو پیٹ بھر کے کھائے، جتنا کھا سکتا ہے وہ کھائے پیٹ بھر کے۔ ہم جب اپنے طور کے اوپر آئیں تو ہماری یہاں پہ اب کیسے ضرورت پوری ہوگی کہ اول بھوک کے برنامے کو ضرور قائم رکھیں۔ ان مہینوں میں تو روزوں کے ذریعے سے ایک حد تک سفر کر سکتے ہیں، لیکن آئندہ ممکن ہے روزہ نہ رکھیں، لیکن بھوک سے رکھیں۔ مثلا ناشتہ ہم نے مقوی کیا لیکن درمیانہ کیا، دوپہر کو نہیں کھایا، بھوک صحیح برداشت کی، کیونکہ 2-3 گھنٹے کے بعد رات کا کھانا ہے۔ رات کا کھانا کوشش کریں جلد کھا سکیں بہت ہو، اگر جلد کھا لیتے ہیں تو بھوک کا چونکہ ایک دورانیہ کاٹ چکے تھے، اس کی اب ریاضت کریں، اس کو مسلسل انجام دیں۔ مسلسل جس امر کو انجام دیں گے وہ صلاحیت اندر انجام پا جائے گی۔ مثلا اگر 8 گھنٹے بھوکا رہنے کی صلاحیت حاصل کر لی، اب آگے سفر جا سکتا ہے، یا 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے بھوکے رہنے کی صلاحیت، بھوک پیاس بالکل اس حوالے سے اپنے آپ کو آمادہ رکھ کے مقابلہ نفس کا کرے، آہستہ آہستہ اپنے اوقات کو آگے بڑھائے انسان۔ لہذا آئیں اب ہم اس حوالے سے روایات چند استفادہ کرتے ہیں کہ یہ المحجۃ البیضاء مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ملا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع السعادات سے ہم نے استفادہ کیا تھا، کیونکہ اخلاق اسلامی پہ اوج کی یہی 2 بڑی کتابیں ہیں جو علماء میں بھی مقبول ہیں اور واقع جامعیت کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ جامع السعادات ملا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کا خلاصہ ان کے فرزند نے کیا معراج السعادہ کے نام سے۔ ہم نے البتہ جامع السعادات جو طولانی کتاب ہے اس سے ملاحظہ کیا تھا۔ دوسری کتاب ہے ہمارے پاس المحجۃ البیضاء، جو حقیقت میں امام غزالی نے احیاء علوم الدین کتاب لکھی، تو ان کے 400-500 سال بعد ملا محسن فیض کاشانی آئے، انہوں نے اسی کتاب کے ضمن میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا اضافہ کر دیا، اور اس طرح سے یہ 6 جلدوں کے اوپر مشتمل کتاب ہے۔ احیاء علوم الدین ایک جلد کے اوپر آتی ہے کتاب، لیکن یہ پھر طولانی کتاب اس حوالے سے ہو گئی۔ البتہ جو امام غزالی نے مطالب لکھے ان مطالب کو قبول کیا ملا محسن فیض کاشانی نے، اور چونکہ تعصبی چیزیں ہمارے ہاں زیادہ پائی جاتی ہیں تو حوزے میں یہ کتاب زیادہ رائج نہیں ہو سکی، اگرچہ سارے علماء مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا نام بھی بار بار لیتے ہیں، لیکن پڑھائی نہیں جاتی یا اس کی طرف زیادہ رغبت طلاب کو نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ امام غزالی کی کتاب کے ضمن میں یہ روایات حاشیے کے طور پر آئی ہیں۔ اور امام غزالی سے بھی جو اصل ٹکراؤ ہے وہ ٹکراؤ یزید کے مسئلے کی وجہ سے پیدا ہوا کہ ان سے جو سوال جواب پوچھے گئے تو یزید کے اوپر لعنت بھیج سکتے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے ایک جواب میں شدت سے منع کیا کہ یزید پہ لعنت بھیجنا حرام ہے، اور ایک جواب میں رحمت اللہ علیہ بھی لکھ دیا۔ تو بس یہ 2-3 سوال جواب وہ باعث بنے کہ امام غزالی کی شخصیت انتہائی قابل تنقید مکتب تشیع میں بن گئی، وإلا ان کی جتنی باتیں ہیں وہ اخلاقی دنیا میں بہت زیادہ قابل استفادہ ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ان کی کتابوں میں ڈالی گئیں۔ تو بہرحال اگر امام غزالی کا یہ اپنا بیان ہے تو یقیناً قابل تنقید اور شدت سے قابل تنقید ہے کہ یزید جیسے شخص کے اوپر رحمت یا لعنت نہ بھیجنا یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اذیت دینے کے مترادف ہے، اور اگر ان کی کتابوں میں بات ڈالی گئی ہے تو یہ خیانتیں اس دور میں کثرت سے ہوا کرتی تھیں۔ ہر 2 صورتوں میں امام غزالی کی جو کتاب ہے، چونکہ ہمارے ہاں روایات کا مجموعہ متعدد طرق سے وارد ہوئی ہیں یہ روایات کہ علم مومن کی میراث ہے، اس لیے علم جہاں سے اور کہیں سے ملتا ہے، منافق سے ملے تو تب بھی علم لے لو، لہذا اگر اچھا نکتہ ہے تو ہم لے لیں گے، ہمارے لیے نہیں کوئی اچھا نکتہ تو اسے ان کی شخصیت کے ہمراہ ترک کر دیں گے، اور ان کے اور خدا کے مابین ایک فیصلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے علماء ہمیشہ مد مقابل
جو گروہ تھے ان کی کتب کا مطالعہ کرتے رہے، چاہے وہ زیدی ہوں، اسماعیلی ہوں، اہل سنت ہوں، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، وہابی، سب کتب کا ہمارے علماء وسعت قلبی کے ساتھ مطالعہ کرتے رہے، اور اچھی بات ہوئی تو اسے انہوں نے لیا اور نقل بھی کیا۔ بہرحال ہم محجۃ البیضاء میں جو روایات انہوں نے وارد ہیں اس سے ہم کچھ استفادہ کرتے ہیں۔ اہل سنت کی کتب سے تو خود امام غزالی روایات لے کے آئے، ان کا جب کلام ختم ہو تو اس کے بعد لے کے آئے ہیں مولا محسن فیض کاشانی۔ البتہ یہ جو روایات ہمارے پاس ہیں، چونکہ فوائد جو آپ نے دیکھا وہ علماء نے استنباط کی ہیں، وہ ان کے تجربات زندگانی بھی ہیں، اور یہ تجربہ ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ خلقت انسانی کے اعتبار سے ہم میں سے کوئی بھی الگ نہیں ہے۔ اس لیے وہ علماء نے جب بھوک کے انہی ریاضتوں سے استفادہ کیا تو اپنے نفس میں اس اٹھان کو احساس کیا۔ مثلاً یہ آپ بہت، ہم بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ بھی اس کو ملاحظہ کریں گے، ایک دفعہ پیٹ بھر جائے بھرپور سوچنے کا عمل انجام نہیں دے سکتا، ممکن نہیں ہے کہ بھرپور سوچنے کا عمل انجام دے۔ اسی طرح یہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ شدت سے اگر ایک طلب پیدا ہو چکی ہے، بھوک کی شدت سے طلب، تو اس صورت میں اس شدت کو ختم کیا جائے، حد اقل متوسط اسے لا جائے، کچھ فوراً کھایا پیا جائے، یا جسم میں نقاہت طاری ہونے لگ گئی یا گناہ کے دائرے میں آنے لگ گیا ہے تو فوراً اسے دور کیا جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعہ ایک وارد ہوا ہے ہماری ہی کتب میں الکافی میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو ایک خاتون پہ نگاہ پڑی، فوراً آئے واپس اور زوجہ سے قربت اختیار کی، اور جب باہر آئے تو ان کے بدن سے، چہرے مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور تب انہوں نے نصیحت کی کہ اگر تم لوگوں کو اندر اس طرح سے شدت کے ساتھ ایک احساس برپا ہو تو اس کے لیے فوراً اس حلال طریقوں کو اختیار کرو۔ یعنی انسان جانتا ہے میں ادھر لڑ لوں گا، اور یہ بھی جانتا ہے سابقہ اپنے تجربات کی زندگی نہیں ادھر گر جاؤں گا، گرنے والی صورت ہے تو فوراً تدبیر کرے، ایسی جگہ پہ مت قدم رکھے۔ مثلا سوشل میڈیا زیادہ استعمال نہ کرے، محافل سے کوشش کرے کہ واجب صورت میں ہی بس اس میں شرکت کرے، کچھ اجتناب کی کوشش کرے، یا ایک ہدف کے تحت امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یا جذب کرنا ہے اپنی طرف، قریب کرنا ہے مومنین کو تقویت، ان اسباب کو وجود دے کے اپنے آپ کو معاشرے کے اندر حاضر کرے۔ خلاصہ کلام کہ یہ اب جو روایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم نے بھوک سے نتائج لینے ہیں، فوائد لینے ہیں۔ اس لیے اگر ہم بھوک سے فوائد نہیں لے پائیں گے، یہ اب ہم نے خود اپنی تدبیر کرنی ہے۔ یہاں پہ ہر فرد اپنا مطالعہ خود کرے، اگر اپنا، کیونکہ ایسے اگر استاد تک رسائی ہو جائے کہ جو ہمارے باطن کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ استاد اسی کو کہتے ہیں، وہ ہمارے مرض کی شناخت کر کے ہمیں ایک طریقہ بتا دے گا، لیکن نہیں پڑھ سکتا وہ، تو ہم اپنا حد اقل خود مطالعہ کریں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کی واضح آیت ہے۔ اپنا مطالعہ کر کے اب قدم رکھیں، لیکن جس کا بھی آغاز کریں، یہ نقطہ بہت مہم ہے ہمارے لیے، جس کا بھی آغاز کریں تسلسل ہونا چاہیے۔ آغاز میں کثرت کو کبھی مد نظر نہ رکھیں، قلت اور اپنی استطاعت، ان دو کو مد نظر رکھیں۔ علماء نے اس کی بہت تاکید کی، علماء اخلاق، علماء عرفان، وہ عرفان عملی کی دنیا میں اس کی تاکید آغاز میں کرتے ہیں کہ عمل قلیل لیکن لگاتار، اور وہ عمل جو نفس سہ لے، بھیجا اس کی پر ابھی بوجھ نہیں ڈالنا، ہاں اسے دبانا ہے، کنٹرول کرنا ہے اس وحشی درندے کو، لیکن ابھی پہلے مانوس کرو اور رام کرو، اسے رام کر کے، نہ کہ اسے جبراً دبا کے فوراً ہی ایک عمل کو انجام دے۔ وہ اتنی شدت کے ساتھ اپنے پوری وحشت درندگی دکھاتے ہوئے ابھر کے ہمارے مقابلے میں آ جائے گا۔ اس لیے پہلے رام کریں، رام اسی طرح ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن تھوڑا تھوڑا دباؤ اسے، اس طرح سے آدھے۔ اس لیے لگاتار عمل ہو، جیسا کہ ہم اخلاق کے میں بار بار اس ضابطے کو پڑھ چکے ہیں، جو بھی ہم کام شروع کریں اس میں توقف نہیں ہونا چاہیے۔ توقف کر دیں تو وہاں پہ بہت پشیمان ہوں، دوبارہ عزم قوی کریں۔ توقف اگر نہ ہو سکے، توقف ہو جائے، لگاتار نہ جاری رکھ سکے، نا امیدی کو کفر قرار دے،
کیونکہ یہ شیطان ہے کہ جو نا امید کر دیتا ہے اور ہمیں آگے سفر طے کرنے ہی نہیں دیتا، یہ شیطان ہے۔ لہذا اپنے وجود کے اندر نا امیدی کو ہم جنم نہ دینے دیں۔ اس لیے اگر ہمارا تسلسل ٹوٹتا ہے پھر اندر عزم کریں، پھر ٹوٹتا ہے پھر عزم کریں، کیونکہ عزم اور ارادے کی قوت کے اوپر سارے کام ہوں گے۔ مثلا اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ یار ٹھیک ہے سحری نہیں ہوئی لیکن میں نے حتماً و حتماً روزہ رکھنا ہے، آپ ارادے کی قوت میں دیکھیں گے روزہ رکھ لیں گے۔ لیکن اگر ارادے کی قوت کو توڑ دیں، سحری کی ہو تب بھی انسان سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، مستحبی روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ اس لیے ارادے کی قوت کو حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو کریں۔ تو جو ہمارے سامنے اہم چیزیں تھیں وہ یہی تھیں کہ رقت قلبی تاکہ آنسو نکل سکیں، نمبر 2 مناجات کی طرف رجحان، نمبر 3 عبادات کی طرف نفس کا رجحان، نمبر 4 انسان کو نمازوں میں احساس لذت حاصل ہو، نمبر 5 غریب اور فقیر کا انسان کو احساس ہو۔ اس طرح سے 8-10 سے اوپر یہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ 5 ابھی آپ مد نظر رکھیں۔ ان سب میں اگر بھوک کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو اس کا برعکس حاصل ہونا لگ جائے گا۔ جب پیٹ بھریں گے تو اندر شقاوت جنم لے گی، جب پیٹ بھریں گے تو انسان میں سرکشی جنم لے گی، اب اسے لڑنا سخت ہو گیا۔ ایسا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً حرام بھی انجام پانے لگ گیا، پیٹ بھرنے کا ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے۔ بعض دنوں میں تو بھرنے میں عیب بھی نہیں ہے، بعض ایام میں اگر بھرتا ہے تو آغاز میں کوئی مسئلہ اور عیب نہیں ہے، لیکن اسے ملکہ نہ بنا دے۔ اصل نفی ملکہ کی ہے اول، جب ملکہ نہیں ہے ہمارے اندر پیٹ بھرنے کا، اب اگلے مرحلے کے اوپر داخل ہوں، اسے ضعیف کریں ہم۔ تو ضعیف کرنے کے لیے روایات ہیں، لیکن اس چیز کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ پیٹ بھرا ہو تو اب کیا کیا حاصل ہوتا ہے؟ شقاوت۔ نمبر 2 بغاوت، سرکشی۔ شقاوت سے مراد ہے دل نہیں نرم، وہ غریبوں کو تڑپتا دیکھ کے کچھ نہیں اسے ہوتا، دوسروں کی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں ہے اسے، شقی ہے اندر سے دل۔ وہ بڑے بڑے مصائب سن لیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے تذکرے سن لیتا ہے، اندر کوئی اس کے رحم کے جذبے ہی نہیں پیدا ہوتے۔ یہ ہے شقاوت۔ شقاوت کے نتیجے میں نہیں جائے گا عبادات کی طرف، شقاوت کے نتیجے میں مناجات کا دل نہیں چاہے گا، اسے واجب ادا کیا ترک کر کے چلا جائے گا۔ دوسرا بغاوت۔ بغاوت اس سے بھی شدید ترین ہے۔ اب وہ چونکہ شقاوت ہی اتنی قوت دیتی ہے، شقاوت ہی بغاوت میں تبدیل ہوتی ہے، لیکن شقاوت ایک حد تک دبائی جا سکتی ہے، کنٹرول کی جائے۔ بغاوت کے مرحلے میں آ جائے اب تو حرام انجام دے رہا ہے، بغاوت کی طرف بھرا پیٹ انسان کو لے کے جاتا ہے۔ پھر ان دونوں کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نماز کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ بھرے پیٹ کے ساتھ آپ خود اس کو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ نمازوں سے فراغت کے بعد افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ اس کو ملاحظہ کریں گے، اگر پیٹ بھر لیا ہے تو نماز نہیں صحیح طرح سے پڑھی جاتی۔ یہ بھی روٹین صحیح نہیں ہے کہ یہ ایک 100 کی سپیڈ میں نماز پڑھیں، خصوصاً آج کل یہ حوزہ جاتے علمیہ میں کچھ رائج بھی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مغرب عشاء کی 5 منٹ کے اندر ہی نماز پڑھ لی۔ تھوڑے سے اگر طولانی ہو تو طلاب اب اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت طولانی ہو گئی، حالانکہ نفس کو حرام کرنا چاہیے۔ تعقیبات کی پورا سال خوب پیٹ بھر کے کھایا ہے، ایک ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو انسانی نفس کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے برنامہ ریزی واجب صورت میں رکھ دی ہے، مستحبات اس میں انجام دینے کی طرف ہمیں رغبت کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عبادات کی طرف نہیں دل چاہے گا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ نہیں عبادت کی طرف دل جاتا ہے، خود اپنے دل میں یہ ہم احساس کرتے ہیں کاش مناجات کی طرف رغبت ہوتی۔ تو اس کے مسائل 3-4 ہی ہیں، بہت زیادہ ایسے نہیں ہے کہ انسان کی رغبت نہ ہونے کے اسباب بہت کثیر ہوں، بنیادی 3-4 ہی، ان میں سے ایک یہی ہے بھرا پیٹ۔ اگر نفس بھرے پیٹ کا عادی ہو جائے تو وہ شقاوت اور بغاوت کے عناصر چونکہ جنم لے رہا، مومن ہوگا تو کنٹرول کرنے میں سارا وقت لگ جائے گا، لیکن اگر اسے بھوک کے ساتھ رکھا ہے تو یہاں پہ اب اس کی بجائے دیگر چیزوں سے الجھے گا۔ مثلا خیالات ان میں سے ایک ہیں، خیالات بھرے پیٹ خیالات بھی کثیر آتے ہیں، جب پیٹ بھرا نہ ہو تو خیالات بھی اتنی شدت کے ساتھ انسانی ذہن کے اوپر اجاگر نہیں ہوتے۔ تو
اب خیالات سے لڑنا بھی ایک اہم ہے کہ ابھی آگے ہمارا موضوع انشاءاللہ تعالی حدیث النفس کے ضمن میں یہ آئے گا کہ خیالات سے لڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ سفر عملی شروع نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے پہلے نفس کو قوت دینا بھی تو ہمارے لیے ضروری ہے. نفس کی قوت اسی بھوک سے ہے. اب چند احادیث ہم اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں. یہ احادیث پیٹ بھرنے کی مذمت میں ہیں، لہذا بھوک ہر دو صورتوں میں ہمارے سامنے ہے. ایک دفعہ ہے کہ خوراک اور غذا بعض اوقات بالکل ترک کی، جس کی وجہ سے شدید بھوک کا احساس پیدا ہوا اور ہم نے برداشت کی. بہت خوب. ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہیں، غذا کھا رہے ہیں، لذیذ غذا کھا رہے ہیں، لیکن پیٹ نہیں بھرا ہم نے، ادھر بھوک کا احساس باقی رہ جائے گا. نفس اندر سے شدید تمنا کر رہا ہوگا کہ اس غذا کو لے لو. یہ روایات کا درس ہے. پہلے والے مسئلے کے اوپر روایات ہمارے پاس اتنی کثیر نہیں ہے جتنی اس موضوع پہ کثیر ہیں کہ کھاؤ لیکن پیٹ نہ بھرو. اور یہ بڑا سخت ہے. یعنی ممکن ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایسا محسوس ہو، اور یقیناً ہوتا ہے یہ محسوس، بھوکا رہ لینا آسان ہمیں لگتا ہے، لیکن جب کھانا شروع کر دیا ہے اور نفس کی شدید رغبت، آپ پتہ ہے کہ بھر چکے ہیں، کہتے ہیں بس یہ آخری نوالا ہے، لے لیا. پھر کہتا ہے اب آخری نوالا، پھر آج پیٹ بھر گیا. اسی طرح سے کرتے کرتے اگلے دن پھر پیٹ بھر گیا. یہ کام کرنا مشکل ہے، اور واقعاً یہی مشکل ہے، کیونکہ جب لذت لے رہے ہیں وہاں پہ لذت کو پھر ترک کر دیں. پیٹ بھرنے کی اپنی لذت ہے، پیٹ ضرورت پوری ہوگی بدن کی، لیکن اب وہ پیٹ اور مزید بھر رہے ہیں اپنی شہوانی ایک شدت کی وجہ سے. یہاں کنٹرول کرنا سخت ہے، اور روایات نے اسی کو شدت سے بیان کیا ہے. آئیں چند احادیث ہم محجۃ البیضاء سے دیکھتے ہیں جو اہل سنت کتب سے آئی ہیں اور یہ شیعہ کتب میں بھی موجود ہیں. ایک روایت ابن عباس سے ہے، اور اس روایت کا بہت عمل دخل ہے معنوی دنیا میں، اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی اس سے معنی کی رعایت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، لا يدخل ملکوت السماوات قلب من ملأ بطنہ. جس شخص نے اپنا پیٹ بھر دیا ہے اس کا قلب کبھی بھی آسمانوں کے ملکوت میں داخل نہیں ہوگا، حقائق نہیں دیکھ سکتا. یہ بہت ایک اہمیت کی حامل چیز ہے. وہ شخص جس نے اپنا پیٹ پر کر لیا ہے، بھرے پیٹ شخص جو ہے وہ ملکوت السماوات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. ملکوت سماوات کے مشاہدے کا آغاز ہمارے لیے خواب سے ہے، اس کے بعد پھر آگے کا ہمارا مرحلہ آ جاتا ہے مشاہدہ ہے، یعنی مکاشفہ ہے اور مشاہدہ ہے. مکاشفات ہی نہیں ہو پائیں گے، بھرے پیٹ میں جو ہے وہ حقائق نہیں دکھائی دیتے انسان کو. لہٰذا یہ آپ نے روایت دیکھی، اس روایت کا گہرا اثر ہے، اور اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے کہ ابھی تفصیل کی گنجائش ہمارے پاس کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل ترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من قل طعمہ، جس کی خوراک قلیل ہے، وضحکہ، اور اس کا ہنسنا بھی قلیل، ہنستا ضرور ہے لیکن قلیل ہے، ورضی بما یستر بہ عورتہ، اور اتنے پہ راضی ہو گیا جس سے اپنے بدن اور شرمگاہ کو چھپا سکتا ہے، اتنی مال کے اوپر راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ہاں کتب میں اہل بیت علیہ السلام سے روایات میں آیا، اور ہم پہلے یہ قناعت کے باب میں کچھ گزر چکی ہیں اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ قناعت کے باب میں، کہ جو کم پر راضی ہو جائے، کم رزق پہ، کم نعمت پہ، نعمت مادی پہ، اللہ اس کے کم عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سید الاعمال الجوع، بھوک جو ہے وہ اعمال میں سردار ہے. یا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے الفکر نفس العبادہ وقلت الطعام ہی العبادہ، کہ کم کھانا خود عبادت ہے، قلت الطعام ہی العبادہ. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے جسے مراقبات میں غالباً
آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو استاذ عرفان تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا، افضلکم منزلۃ عند اللہ تعالی یوم القیامہ اطولکم جوعا و تفکرا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ افضل انسان وہ ہے جو بھوک اور تفکر میں سب سے زیادہ طولانی طور پہ بھوک کو برداشت کرنے والا اور طولانی طور پہ فکر کرنے والا ہے۔ اور اس سے اگلی حصہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کو نفرت اس شخص سے ہے جو کثرت سے کھاتا پیتا اور پیٹ بھرتا ہے۔ اسی طریقے سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی ان سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یباہی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ مباحات فرماتا ہے بمن قل طعمہ فی الدنیا، جس کی دنیا میں قلیل غذا اور خوراک رہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا الی عبدی، کہ فرشتوں دیکھو میرے اس عبد کی طرف، ابتلیتہ بالطعام والشراب فی الدنیا، دنیا میں کھانے پینے کے ساتھ میں نے اس کی آزمائش کی ہے، فَتَرَكَهُمَا لِأَجْلِي، میری خاطر اس نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑتے ہیں کہ تمہیں مرض لاحق ہو رہا ہے، یہاں پہ انسان اگر دونوں فوائد حاصل کرنا چاہے تب بھی یہ برنامہ بہت قوی نہیں ہے۔ مثلا کیسے کہ اب شوگر لگ رہی ہے، بلڈ پریشر بھی ہو رہا ہے، غذائیں لازم ہو گئی ہیں، تو چلو مانوی اپنا ایک برنامہ شروع کر دیں۔ اس کی وہ اٹھان نہیں ہے جو خالص طور پہ اللہ کے لیے اس نے قدم اٹھایا۔ جیسے عرض کیا، بھوک خود ہدف نہیں ہے، بلکہ شقاوت دور کرنا، بلکہ بغاوت کو دور کرنا یہ ہدف تھا۔ کیوں؟ یہ بھی دو اصل ہدف نہیں ہے۔ قرب الہی کو حاصل کرنا، اللہ کی طرف آگے بڑھنا، منزل اللہ کو قرار دینا، اس کی طرف آگے جانا، یہ ہدف ہے۔ لہذا یہاں پہ پھر آگے اس حدیث قدسی میں بیان ہوتا ہے، اشہدو یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ تم گواہ رہنا، ما من اکلۃ ترکھا لاجلی، اس نے میری خاطر جو نوالہ ترک کیا ہے، الا ابدلتہ بہا درجات فی الجنہ، ان میں سے ہر نوالے کے بدلے میں میں اس کو جنت میں درجات عطا کروں گا، اس کے لیے کئی قسم کے درجات ہیں۔ اسی طریقے سے تورات اور انجیل اور دیگر کتب سے کثیر ہمارے پاس اس میدان میں روایات وارد ہوئی ہیں۔ الکافی سے بھی روایت لے کے آئے ہیں اقولو کہہ کے، کیونکہ یہ روایات 3-4 صفحوں پہ ہیں جو اہل سنت کتب سے آئی ہیں، اور بڑی خوبصورت اور دلچسپ روایات ہیں اور قابل استفادہ وہ روایات ہیں۔ لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے 1-2 روایات بھی ملاحظہ کریں اور اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے کہ الکافی میں روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کثرت الاکل مکروہ، زیادہ کھانا مکروہ ہے، یہ ذہن مباح نہیں ہے، مکروہ بھی 2 طرح کے ہیں، ایک ہے مکروہ فی العبادات اور ایک ہے مکروہ فی غیر العبادات۔ عبادات میں مکروہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا ثواب کم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہاں پہ مد نظر نہیں ہے۔ مثلا نماز میں جو مکروہات ہیں اور روزے میں جو مکروہات ہیں اس میں ثواب میں کمی ہے، ناراضگی خدا نہیں ہے، لیکن عبادات کے علاوہ جو مکروہات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہے، لیکن اس سطح کی ناراضگی نہیں ہے کہ حرام قرار پا جائے، یعنی دوری کا باعث ہے لیکن اس سطح کی دوری نہیں ہے کہ حرام قرار پا جائے۔ تعلق ضعیف ہو رہا ہے لیکن اس سطح کا تعلق ضعیف نہیں ہو رہا کہ حرام قرار پا جائے، یہ مکروہ ہے عبادات سے ہٹ کر۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کثرت الاکل مکروہ، کثرت عقل، ایک تو بدن کے اعتبار سے کیونکہ اللہ نے بدن امانت دی ہے، صحت کو نقصان ہے، جس سے صحت کو نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے، واضح اس جہت سے ہمارے لیے میڈیکلی طور پہ تو یہ بات بہت آشکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ معنوی اثرات وہ ہمیں علماء نے ذکر کیے، شقاوت ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، عبادت سے دوری، مناجات سے دوری، دعاؤں کی طرف رغبت نہیں ہے، گپ شپ کی طرف زیادہ، سیر سپاٹوں کی طرف، خیالات میں گم ہونا، اور جو خیالات میں چیزیں گم کرتی ہیں ان کی طرف زیادہ رجحان، یہ ساری چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور روایت موجود ہے
کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ہے کہ ان البطن لیطغی من اکلہ، شکم طاغوت بن جاتا ہے جب یہ کھاتا ہے، یعنی وہی طغیانی بغاوت کرنے لگ جاتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ترین بندہ وہ ہے اذا جف بطنہ، جب اس کا بدن یعنی شکم خشک ہو جاتا ہے، یعنی بھوک اندر شدت سے پیدا ہوتی ہے، کچھ اندر گیا ہی نہیں ہوتا، بالکل خالی پڑا ہوا ہے، خالی پیٹ والا اللہ کے سب سے قریب ہے۔ اور اگر پیٹ بھر جائے تو لا یطغی، طاغوت اندر سے یہ بن جاتا ہے، طاغوت یعنی سرکش باغی اندر سے بن جاتا ہے، نفس ابھارتا ہے۔ وَأَبْغَضُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ، اللہ تعالیٰ کو اپنے عبد سے سب سے زیادہ نفرت اس ٹائم ہے کہ جب اس کا پیٹ بھرپور طریقے سے بھر جائے۔ اسی طرح جناب ابو ذر سے امام صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ ابو ذر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اطولکم جشا فی الدنیا اطولکم جوعا فی الآخرہ، جو دنیا میں جتنا زیادہ بھرا پیٹ رہتا ہے آخرت میں اتنا زیادہ بھوکا رہے گا، یا روز قیامت اتنا زیادہ بھوکا رہے گا۔ بقیہ بھی ہمارے پاس یہ روایات ہیں، خصوصاً یہ والی روایات زیادہ ہیں، اذا شبع البطن طغى، جب پیٹ بھر جائے گا طاغوتیت دکھائے گا۔ اب یہ ہم اپنے نفس کو بھی جان لیں، انسان خلق کی اللہ نے بتا رہی ہیں روایات کہ انسان کے ساتھ کیا اندر ہوتا ہے، اور آل اولاد کو بھی اس طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آل اولاد کی سرکشی پکڑی جا رہی، کچھ بھوکا اسے رکھیں، کچھ نیند اس کی باقی رکھیں، کچھ شہوات اس کی باقی رکھیں، کچھ کنٹرول میں رہے گا۔ پیٹ بھر رہے اب قابو میں نہیں آ رہا جو حرارت ایجاد ہوئی ہے، یا وہ پلان بنائیں کہ حرارت کہاں نکالنی ہے اس کی، بار بار کسی کام سے بھیجیں، بار بار کوئی کام کرائیں اس سے، یا کوئی گیم بدنی گیم میں اسے مشغول کر دیں، ذہنی گیم میں اسے مشغول کر دیں، حرارت نکالنی ہے، ورنہ تو وہ بغاوت دکھائے گا، حرام کی طرف بڑھے گا۔ تو یہ ہمارے پاس چند روایات تھیں، بقیہ روایات کے اس روایات میں یہ والے پہلو کو ضرور مد نظر رکھیں کہ جو طاغوتیت سے بطن کا تعلق، کیونکہ دو روایتیں آپ کے سامنے پڑے، ایک امام باقر علیہ السلام کی اور امام صادق علیہ السلام کی، یہ نقطہ بہت اہم ہے اور اپنی زندگی میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پیٹ تو ہم بھرتے ہیں، جب پیٹ بھرتے ہیں تو جائزہ لیں اب کیا میرے سے تمنا کر رہا ہے، تو دیکھیں گے ہر چیز میں تمنا حد سے تجاوز کی صورت میں کر رہا ہے، نیند کے اعتبار سے، آرام کے اعتبار سے، ہنسی مذاق کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے حد سے تجاوز کے اوپر مجھے نفس ابھار رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو پہلو ہے بھوک کے اعتبار سے جو ہم نے ملاحظہ کیا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مباحات فرما رہا ہے، یعنی بھرے پیٹ کی مذمت اور خالی پیٹ کو قریب ترین سفر، بس قریب ترین سفر اللہ تعالیٰ کے خالی پیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔